بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے کہ ہر طرح امن چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق با فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا دیا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ساتھیو، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے اندر الٹ پلٹ رہے ہیں اور کروٹیں لیتے ہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ ہم اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سے اپنے آپ کو مستغنی کر لیں۔ ہر طرف سے یہ آسمان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ خود ہی سوچیں کہ اگر یہ سورج ایک ہفتے تک اگر نہ نکلے، ایک ہفتے تک، تو اس وقت ترقی کے زمانے میں بھی انسان کی زندگی کتنی پریشان کن ہو جاتی ہے، کتنا انسان پریشانی کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ یہ چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو اسے صرف یہی نعمت سمجھتے ہیں نا کہ یہ اس سے ہمیں رات میں روشنی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس چاند سے اس روئے زمین کے اندر پھل فروٹ جو ہیں وہ بھی اس چاند سے فائدہ حاصل، روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر بے شمار ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں اپنی متعدد نعمتوں، آسمان، زمین، سورج، چاند، رات، دن،
تمام نعمتوں کے شمار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہر وہ چیز جس کو تم نے مانگا، جس کی تمہیں ضرورت ہے، اس دنیا میں بسنے کے لیے جس کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننا شروع کر دو، تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. کوئی اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتا. آپ سوچیں اگر آپ کے پھیپھڑے میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، آپ کا ہاتھ سلیم ہے، پیر سلیم ہے، پورا جسم ہے، پھیپھڑے میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے، بلغم جم جائے، جس کی وجہ سے آپ کو سانس لینے میں پریشانی ہو، تو آپ کو کتنی پریشانی ہوتی. یہ سانس آسانی سے اندر نہ جائے اور آسانی سے باہر نہ آئے، تب وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ذرا سوچیں. تو ایک بار یہ سانس باہر آئے اور پھر وہی سانس اندر جائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. ذرا سوچیں آپ کہ آپ کو تمام دوسری نعمتیں، رات کی ہے، دن کی ہے، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، پہننے کی ہے، ساری نعمتیں چھوڑ کر کے صرف اس ایک نعمت کو آپ ذرا دیکھیں، اس ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کی. تو 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی آپ پر کتنی نعمتیں ہوتی ہیں صبح سے شام تک. ذرا سوچیں ایک منٹ میں انسان کتنی بار سانس لیتا ہے، ذرا دیکھیں آپ. سوچیں اگر وہی سانس 2 منٹ تک آپ کی سانس بند ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی، ذرا سوچیں کیا پریشانی ہوگی. تو یہ سانس جو آ رہی ہے بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے تو اللہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو لا تحصوها، اس کو تم شمار نہیں کر سکتے ہو. کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر، کھانے کے لحاظ سے، زندگی کے لحاظ سے اتنی نعمت ہے، اتنی نعمت ہے کہ آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، آپ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے وہاں ماں کے پیٹ میں غذا کا انتظام کیا ہوا. ملتی ہے نا غذا آپ کو غذا ملتی ہے. عجیب، یعنی تعجب کریں گے. عورتوں سے پوچھئے، اگر عورتوں کو بھوک لگتی ہے اور ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو بچہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اسے بھوک لگی. ماں کھانا کھا لیتی ہے، ابھی کھانا کھائے ہوئے آپ، یعنی تعجب ہے، کھانا کھائے ہوئے ابھی آپ اسے 3 منٹ 4 منٹ بھی نہیں گزرتا کہ بچے کو غذا ملنی شروع ہو جاتی ہے. ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں اللہ. اور ہم اور آپ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری روزی اور ہماری غذا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بھیج دیتا ہے. دنیا میں آنے سے پہلے بھیج دیتا ہے. اور وہ غذا جہاں پر ہوتی ہے، وہ غذا ہم کیسے حاصل کریں، ہمیں کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بکری کا بچہ آپ لے لیجئے، پیدا ہوئے ابھی 5 منٹ 10 منٹ بھی نہیں گزرتا ہے، جیسے ہی وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے اپنے ماں کی چھاتیاں تلاش کرتا ہے کہاں پر ہیں وہ، اس لیے کہ اسے اس کے رب نے بتا دیا ہے کہ تمہاری غذا کہاں پر ہے، تیری ماں کی چھاتیوں میں تیرے آنے سے پہلے بھیج دی گئی. آخر کس نے بتایا اسے؟ کس اسکول میں پڑھا، کس کالج میں پڑھا ہے اس نے؟ کس نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا. کس نے بتایا؟ اور آخر اسے کس نے بتایا کہ ماں کی جو چھاتی ہے اس کو اپنی زبان سے ایسے دباؤ تو دودھ نکلے؟ کس نے بتایا؟ ذرا سوچیے. آخر کس نے بتایا اسے؟ ہے کہ نہیں؟ کسی کو سکھانا پڑتا ہے.
آخر کیسے معلوم کہ ہاں چوسو تب زبان سے پستان کو دباؤ تب دودھ نکلے؟ کون بتایا یہ؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ اسبغا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈھانپ دینا، بالکل تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں کی، جو نعمتیں ظاہر ہیں وہ بھی، اور جو نعمتیں باطن ہیں، اندر ہیں، چھپی ہوئی ہیں، وہ بھی ساری کس کی دی ہوئی ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر آپ جاننا چاہیں تو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورۃ النعم۔ ایک سورت ہے، کس بارے میں غالبا؟ نعمتوں والی سورتیں۔ وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ النحل ہے۔ سورہ النحل 14واں پارہ جس سورت پر ختم ہوتا ہے، شروع سے آپ لوگ ترجمہ، بلکہ آج تو اس کے ترجمے نیٹ کے اوپر موجود ہیں، کاش کہ آپ لوگ اپنا وقت ہے اس پر جو بیکار چیزوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت آپ کو ملی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ آج سے 25 سال 30 سال پہلے ساتھیوں آپ یہاں پر آ گئے ہیں نا، تو آپ کو خط لکھنا پڑتا تھا، اور وہ خط جا کے کہیں بہت جلدی پہنچا تھا، ہندوستان پاکستان 15 دن میں جا کے پہنچا کرتا تھا۔ آپ کے گھر والوں کو آپ کے یہاں آنے کے 15 دن اور 1 مہینے کے بعد خبر ملتی تھی کہ ہاں میرا بیٹا، میرا شوہر، میرا بھائی خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ لیکن آج 15 منٹ بھی نہیں لگتے، 5 منٹ بھی آپ کو پہنچے ہوئے نہیں لگتے، ایئرپورٹ پر لوگ پہنچے کہ خبر بھیج دیتے۔ ذرا سوچیں آپ، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت؟ تو اگر اس نعمت پر ان چیزوں کو آپ دیکھیں، صرف کہیں سے بھی کہیں نوٹ کسی کے پاس آئیں اور سورہ النحل نوٹ کر کے اس کا ترجمہ صرف سنتے جائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی زیادہ ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی طور پر نعمتوں کی بھرمار کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے اللہ نے آپ کو ڈھانپ دیا ہے بالکل۔ ساتھیو، یہ نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ نعمتیں ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو جو توجہ دینا ہے اس پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، 1 سیکنڈ کے لیے۔ لیکن ان میں کچھ نعمتیں ہیں ساتھیوں جو بڑی اہم ہیں، کچھ نعمتیں ہیں جو بڑی اہم نعمتیں ہیں، خاص طور پر 4 نعمتیں، 4 نعمتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ اس سے بہتر نعمت آپ کو اور کچھ بھی نہیں ملی۔ پہلی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آپ کو سب سے بڑی نعمت ہے آپ کو یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے جو ہمارے آپ پر اللہ تعالی نے نعمت کی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہم کو ملی ہوئی نہیں۔ یہ پہلی نعمت ہے، ورنہ ہم بھی کہیں سانپ کو پوجتے ہوتے، ہم بھی کہیں گدھے کو پوجتے ہوتے۔ یہ ہمارے ان مسلمانوں کی جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور گھوڑے، گدھے، کھچروں کا مزار بنائے ہوئے ہیں، درختوں کو پوجتے ہیں، یہ ان کی جہالت اور بیوقوفی ہے۔ یہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، اسلام کو نہیں سمجھا، ابھی نہیں سمجھا اسلام کو انہوں نے۔ اگر ہم بھی ہوتے
حتیٰ کہ بری سی بری چیزوں کی ہم پرورش کی ہم جو ہے پوجا کرتے رہتے. تو سب سے بڑی نعمت ہم کو جو ملی ہے کیا ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان موحد بنایا ہے، ہمیں مشرک نہیں بنایا. ہم قبر کو نہیں سجدہ کرتے، کسی پیر کو نہیں پوجتے. ورنہ فرق کیا ہے؟ ہندو جو ہے کھڑے کر کے پوجتا ہے اور آپ قبر میں لٹا کر کے پوجتے، دونوں غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں. آخر کیا فرق ہے؟ وہ رام کو اور آپ عبد القادر جیلانی کو پوجیں، وہ دشرتھ کو پوجے اور آپ معین الدین چشتی کو پوجیں، کیا فرق ہے؟ وہ ان کو پکارتا، آپ ان کو پکارتے. وہ بھی اپنے ایشور اکیلے کو نہیں پکارتا اور آپ بھی اپنے اکیلے رب کو نہیں پکارتے. کیا فرق ہے؟ دونوں سوچنے کی بات ہے. تو سب سے بڑی نعمت آپ کو جو ملی ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ ہدایت کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا اور موحد بنایا ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت اور آپ کو نہیں ملے. دوسری نعمت جو آپ کو اللہ نے دی ہے وہ روزی کی نعمت دی ہے. کون سی نعمت دی ہے؟ روزی. اس لیے کہ بغیر روزی کے آپ کا زندہ رہنا کیا ہے؟ ممکن ہے؟ آپ کو کھانا نہ ملے تو آپ زندہ رہیں گے؟ جی. تو دوسری جو سب سے بڑی نعمت کیا ملی ہے آپ کو؟ وہ روزی کی نعمت ہے. تیسری جو آپ کو بہت بڑی نعمت ملی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے. آپ کو کیا دی؟ اللہ نے صحت دی. اگر صحت نہ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ بہت بڑی نعمت ہے صحت آپ کو اللہ نے جو دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ آپ کیوں نہیں جاتے ہیں مریضوں کی عیادت کے لیے؟ ہاسپٹلوں میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ جا کر کے دیکھیں کتنے مریض ایسے ہیں کہ ان کی صرف سانس آ رہی ہے، نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ نہ زندوں میں ہے نا. اللہ نے آپ کے دونوں ہاتھ سلامت رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کسی کو دیکھا نہیں جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہ انسان اس قدر مجبور ہے، اس قدر مجبور ہے کہ وہ بیچارہ پیشاب اور پیخانے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے. اپنا اظہار بند ہے، نہیں باندھ سکتا. ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں اس دنیا میں، ہیں کہ جن کے دونوں ہاتھ نہیں. تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے. کتنے ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا اللہ کی قسم کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنے منہ سے اس طریقے سے کھانا کھاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں دنیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیروں سے چل نہیں پاتے، اپاہج بنے بیٹھے ہیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے وہ صرف کیچڑ ہے، گندگی ہے، مٹی ہے، اس میں گھسٹ کر کے جا رہے ہیں نا ایسے لوگ. تو دوسری نعمت آپ کو تیسری بہت عظیم جو ملی ہے وہ کیا ہے؟ صحت ملی ہے. اور چوتھی جو آپ کو بہت عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے عموماً مسلمانوں کو، یا وہ جن کو نہیں ملی ہے وہی اس کی قدر جانتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امن میں رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ امن میں رکھا ہے. امن کا معنی کیا ہے؟ کوئی خوف نہیں ہے آپ کو، نہ دشمن کا یہاں ڈر ہے کہ نہیں؟ آپ اطمینان سے مدرے میں کہیں دور ہی کیوں نہیں ہیں، دائیں بائیں کوئی نہیں، اکیلے کمرے میں رہتے ہیں، لیکن شام کو 2 روٹی کھائے اور اطمینان سے سو گئے فجر. کسی کی ڈر ہے آپ کو؟ کوئی ڈر نہیں. تو یہ 4 نعمتیں ساتھیوں انسان کو بڑی عظیم ملی ہوئی ہیں. جن سے یہ 4 نعمتیں چھین لی جائیں وہ بہت ہی نقصان اور گھاٹے میں رہا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں، سنن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عبید اللہ ابن محسن کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ
تم میں کا جو آدمی یعنی اے مسلمانوں جنہیں اللہ نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، جو اپنی جماعت میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں امن کے ساتھ ہے. کہاں ہے؟ امن کے ساتھ ہے. اس لیے کہ انسان کو اگر امن نہیں ہے تو اس کا پیسہ اسے کسی کام نہیں آتا ہے. کسی کام آتا ہے؟ نہیں آتا اگر امن نہیں انسان کو. تو من اصبح منکم اليوم من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس کو اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں امن حاصل ہے، معافی فی جسدہ، اور جسم اس کا کیا ہے؟ صحت مند ہے. جسم کیا ہے؟ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے. کتنا؟ ایک دن کی روزی. پورے سال بھر کی نہیں ہے، ایک دن کی روزی ہے، امن میں ہے، روزانہ صحت مند ہے، جاتا ہے مزدوری کر کے لے آتا ہے اور کھاتا ہے، جاتا ہے مزدوری کر کے لے آتا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا. یہ تین چیزیں جس کو حاصل ہیں، ظاہر بات اسلام کے بعد یعنی چاروں چیزیں کیا ہو گئی؟ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ساری دنیا اس کے پاس گھسٹ کر کے چلی آئی ہے. دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں یہ چاروں. من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی جماعت میں امن کے ساتھ ہے، اس کے جسم کو اللہ نے صحت عطا کی ہے، بیمار نہیں ہے. جو کچھ کھا لیتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، پیچھے کے راستے سے بیکار بدہضمی نہیں ہوتی، نکل نہیں جایا کرتا. معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہے. تو گویا ساری دنیا اس کے پاس گھسٹ کر کے چلی آئے. ذرا سوچیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کے لوگوں کو یہ احسان جتایا ہے اپنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ میں انہیں کیا دیا؟ امن دیا ہے. مکہ سے باہر جائیں چاروں طرف لڑائیاں چل رہی ہیں، لیکن مکہ کے اندر آ جائیں، حتیٰ کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی خانہ کعبہ پہ مسجد حرام میں چلا جائے تو اس سے آدمی چھینا دور کی بات، اسے وہاں سے بھگاتا بھی نہیں تھا، وہاں سے کھینچ کر کے باہر بھی نہیں، جب تک وہاں پر ہے کوئی نہیں جاتا تھا. یہاں تک کہ خود باہر جائے تو اس سے کوئی تعرض کرتا تھا. ذرا سوچیں. اور مکہ میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی تھی، آپ کو وہاں کوئی پھلدار درخت نہیں ملے گا، وہاں کوئی غلہ نہیں پیدا ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھجور بھی نہیں پیدا ہوتی. وہاں مکے میں کھجور بھی نہیں پیدا. نہ سوچیں آپ، جو چاروں طرف ارد گرد میں ہے لیکن مکے میں نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مکے والوں کو جو روزی، جو پھل مکہ کے لوگ کھا لیتے ہیں ساری دنیا میں کہیں کے لوگ نہیں کھا پاتے. جو پھل مکہ کے لوگ کھا لیتے ہیں اکٹھا ساری دنیا کے لوگ نہیں کھا پاتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قریش کے اوپر اپنا یہ احسان جتاتا ہے کہ اے لوگوں مکہ کے ذرا سوچو، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اور ہدایت ملی ہے، تمہیں امن حاصل ہے، صحت ملی ہوئی ہے، اور تمہیں ہر طرف سے روزی بھی آ رہی، پھر بھی تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، جی فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. انہیں بھوک سے کھانا کھلایا اور خوف سے محفوظ رکھا ہے. تو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں بے شمار ہمارے اور آپ کے اوپر، لیکن یہ چار نعمتیں بہت زیادہ ہیں. ہمیں اس سلسلے میں ہم سے مطالبہ کس چیز کا ہے؟ ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم یہ نعمتیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں ہم اس کی قدر کریں اور اس کو باقی رکھیں.
ورنہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں چھین بھی تو لیتا ہے نا. بہت سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی ساری چیز رہتی، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیا ہے، بھوکے رہتے ہیں. ساتھیو، ہم نے اپنی آنکھوں سے، اور اگر آپ بھی غور کریں، آپ بھی دیکھیں، تو آپ کو بھی ایسے لوگ دکھائی دیں گے. ایک عورت کو ہم نے دیکھا، ایک عورت روز آنا کم سے کم وہ پیدل پورے قصبے کے اندر 12-13 کلومیٹر چلا کرتی تھی، اور اس کی عمر جو ہے 50 سے اوپر، 60 سے اوپر رہی ہوگی. ذرا سوچیں، بوڑھی عورت کتنا روز آنا 12-13 کلومیٹر پیدل چلا کرتی تھی، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہتی تھی. اور تعجب اس پر تھا کہ ایک فقیر کے اوپر انسان رحم کرتا ہے، فقیر پر انسان رحم کرتا ہے، لیکن جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں ساتھیوں، جو ہے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، یہ کیا ہے وجہ، کیوں آخر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، کیوں آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ اس شہر کی خوبصورت ترین عورت تھی، خوبصورت ترین عورت تھی، یہ زمیندار، یہ خوبصورت ترین. یہاں تک کہ اس قصبے کے لوگ اس کے دیکھنے کے متمنا کرتے، کاش ہم اس کو دیکھ لیں، کاش ہم اس کو دیکھ لیں. ایک زمیندار کے یہاں تھی، اس کا حال یہ تھا کہ اگر اس کمرے سے اس کمرے جانا ہے تو پیدل نہیں جاتی تھی، اس کمرے سے اس کمرے جانا ہے تو پیدل نہیں جاتی تھی. کس پر جاتی تھی؟ پالکی کے اوپر جاتی. ذرا دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ جب نعمت دیتا ہے چھینتا ہے تو کس طرح چھینتا ہے. اس کمرے سے اس کمرے جانا ہے تو پیدل نہیں، نوکر لگے ہوئے ہیں. اور اگر کسی نے، جب وہ بیٹھ گئی اس پالکی کے اوپر، کسی نے اگر پایا اٹھانے میں ایک طرف سے جلدی کی، کسی نے دیری کر دی، تو ننگے کروا کے اس کو اس کے چوتر پہ ڈنڈے پٹوایا کرتی تھی. لیکن ساتھیوں، اس کی زندگی ہی میں ابھی وہ مشکل سے 55 60 سال 65 سال کی بھی شاید نہیں رہی ہوگی. وہ اسی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا کہ پورے شہر میں وہ پیدل چل رہی ہے، اور پورے شہر کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ذرا دیکھیں، تو یہ نعمت جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے، خاص طور پر یہ 4 نعمت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے. یہ 4 نعمت کون کون سی نعمت ساتھیوں؟ یاد رہے گی، ہدایت یعنی اللہ نے ہمیں کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. قرآن جیسی ہمیں کتاب دی ہے، ہمیں قرآن جیسی کتاب دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی دیا ہے. تو یہ چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں روزی بھی دی ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی جو یہاں پر ہے الحمدللہ بھوکا نہیں ہے، بلکہ 8-10 کو کھلا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ 8-10 کو کھلا رہا ہے. لوگ اس سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہے؟ اور تیسری نعمت کیا ملی ہے آپ کو؟ صحت اللہ نے دی ہے کہ نہیں؟ صحت مند ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ سلیم ہیں، دونوں پیر سلیم ہیں، دونوں آنکھیں سلیم ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جس کام کے لیے الحمدللہ وہ مزدوری بڑی آسانی سے کر لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی رکاوٹ بن رہی ہے؟ نہیں بن رہی. اور چوتھی چیز جی امن میں ہے. ان 4 نعمتوں کی آخر ہمیں کیا کرنا ہے ساتھیوں؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نعمتوں کا شکریہ ادا کریں. بغیر شکر کے نعمت باقی نہیں رہتی، نعمت باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ہمارا شکر کیا، نعمتوں کا شکریہ ادا کیا،
تو لَأَزِيدَنَّكُمْ ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے نعمتوں کی ناشکری کی تو یقین مانو کہ میرا عذاب اور میری پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہے. اللہ کی لاٹھی میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت کسی سے چھین لیتا ہے تو دوبارہ پھر بڑی مشکل سے وہ نعمت ملتی ہے. جس کے ہاتھ کٹ جائیں ساتھیوں، یہ بتائیے اس کو کوئی ہاتھ دے سکتا ہے؟ جس کی آنکھیں پھٹ جائیں اسے کوئی آنکھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو اللہ کی جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی پھر وہ نعمتیں نادر ہی کہی ہے، نادر ہے کہ وہ نعمتیں دوبارہ اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے. تو ان نعمتیں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اسی لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز نے بیان فرمایا قید النعم بشکر اللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کر کے ان کو قید میں کر لو، باندھ دو، ورنہ وہ باقی نہیں رہیں گی. مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، حضرت شاید انس بن مالک کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فقیر آتا ہے. ایک فقیر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک کھجور دیا. تو اس نے کہا کہ آپ سے اور ایک کھجور ملے، میں ایک کھجور کیا کروں گا، چلا گیا، نہیں لیا. دوسرا فقیر آیا، اس کو آپ نے وہی کھجور دیا. تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے دست مبارک سے اگر مجھے ایک کھجور بھی مل جا رہی ہے تو یہ بڑی عظیم چیز ہم کو مل گئی. ذرا دیکھیں اس نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اگر ہمیں ایک کھجور بھی مل جا رہی ہے تو کیا ہے، بڑی عظیم چیز مل جا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ام سلمہ کے پاس اور ان سے کہو کہ جو 30 درہم ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ انہیں دے دیں. وہ 30 درہم لے کر کے آئے اور اللہ کے رسول نے اس فقیر کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ. ذرا دیکھیں پہلا فقیر کیوں محروم رہ گیا. یہ اللہ کے رسول کا معاملہ اچھے جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہی ہو. ذرا سنیں پہلا فقیر کیوں محروم رہ گیا، اس لیے کہ ایک کھجور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے. کم سے کم اللہ کے بندے تو کھجور کھا لے اور اس پر 1 گلاس 2 گلاس پانی پی لے تو تجھے جسم کو طاقت ملے گی کہ نہیں ملے گی. کتنی دیر تو گزارا کر لے گا، تو کتنی دیر تو اپنا گزر بسر کر لے گا اس سے. لیکن تم نے اس کو حقیر سمجھا. نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے وہ بھی چینی اور مزید بھی کچھ نہیں دیا. لیکن دوسرا آتا ہے اس نعمت کو بڑی اس کی قدر کی. اس نے اللہ کے رسول سے اتنا خوش ہوئے کہ 30 درہم جو گھر میں موجود تھے وہ بھی آپ سے منگا کر کے اسے دے دیا. تو لئن شکرتم لازیدنکم وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے میرا شکر کیا تو ہم تمہیں زیادہ دیں گے، اور اگر کفر کیا تو یقین مارو میرا عذاب کیا ہے، بڑا. خیر ساتھیوں بات لمبی ہو جائے، میں لمبی کرنے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ساتھیوں دیکھو 3 چیز ضروری ہے کرنا. کیا ہے؟ 3 چیز ضروری. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم دل سے یہ مانیں کہ یہ نعمت کس کی دی ہوئی ہے، صرف اور صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی بہادری نہیں ہے. ساتھیوں اگر ہم یہاں پر آ کر کے پہنچ آئے ہیں سعودیہ میں اور بہت کچھ کما رہے ہیں تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہماری کوئی بہادری. ورنہ ہم سے ہوشیار، ہم سے مالدار، ہم سے تندرست لوگ ان کے چپل اور جوتے کھس گئے، آفس کا چکر لگاتے نہیں آ پائے. وہ ہے بس ہے کہ نہیں سے آپ کے پڑوس میں ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے، آپ کے ساتھیوں میں ہوں گے. وہ آپ کے طرف للچائی اور حسرت دیکھتے، وہ دیکھو یہ ہم سے نہ پڑھنے میں اچھا تھا، نہ کھیل ہونے لگے تو ہم سے جو ہے کبڈی اچھی کھیل لیتا تھا، ہے کہ نہیں ہے، نہ دو ہو تم سے دو پایا کرتا تھا، سب کچھ نہیں. لیکن آج کہاں ہے وہ جا کر کے
کما رہا ہے اور ہم یہیں پر جھک مار رہے ہیں اپنے. تو جو نعمت اللہ کی ملی ہے یقیناً آپ کا دل میں یہ احساس ہو کہ یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. ہماری اس میں کوئی بہادری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. ہمارے اپنے بس میں تھا کہ اللہ سے لڑائی کر کے ہم آئے ہیں مسلمان کے گھر میں؟ یہ خالص اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ ہمیں دو آنکھ. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ عموماً انسان کو جو نعمتیں اہم نعمتیں ملی ہوئی ہیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ بغیر اس کی کوشش کے اور بغیر مانگے دیتا ہے، لیکن چھینتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے. چھینتا ہے تو یہ نہیں کہ بلا وجہ چھین لے. انسان کی غلطی ہوتی تب نعمت کو چھینتا ہے اللہ تبارک. ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہماری اپنی کوشش سے صحت ملی ہم کو. ایک آدمی دبلا پتلا ہوتا ہے، ایک آدمی موٹا تگڑا ہوتا ہے، دونوں کی اپنی کوئی. کون آدمی چاہے گا میں دبلا پتلا رہوں؟ ہے کہ نہیں؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی چاہے گا ساتھیوں؟ نہیں چاہے گا. کوئی چاہے گا کہ میں ناٹا سا رہوں، میں لمبا نہ ہو پاؤں؟ کوئی چاہے گا؟ کوئی چاہے گا کہ میں خوبصورت نہ رہوں، بدصورت بنوں؟ کوئی چاہے گا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بغیر مانگے ہم کو دی ہوئی ہیں. لیکن یہ نعمتیں ہم سے بغیر ہمارے کسی بدعملی کے اللہ تعالیٰ ہم سے چھینتا نہیں. کسی بدعملی کے بغیر اللہ تعالیٰ ہم سے چھینتا نہیں ہے. تو خیر پہلی چیز یہ ہے نعمت کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دل کے اندر یہ احساس اور شعور رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہم کو جو ملی ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں ہماری کوئی اپنی بہادری نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، ہنر دیا ہے، تو یہ کس کا دیا ہوا ہے ساتھیوں؟ جی اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر ہم اچھی تجارت کر سکتے ہیں، اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، اچھی محنت کر لے رہے ہیں، تو یہ کس کی دی ہوئی نعمت ہے کہ ہماری اپنی ہے؟ خالص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید. جو آدمی دنیا چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں دے دیں گے جس کو چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے بس. اسی لیے ہر آدمی کو دنیا نہیں ملتی ہے. ہر آدمی کو دنیا نہیں ملتی. ملتی ہر آدمی کو دنیا نہیں ملتی. حالانکہ کوشش ہر آدمی کرتا ہے. کوشش ہر آدمی کرتا ہے. خود ہی سوچئے آپ جب اسکول کالج میں داخل ہوئے ہوں گے، ایک ڈاکٹر ہے، پروفیسر بنا ہوا ہے، خود سوچے پرائمری میں اس کے کتنے ساتھی تھے، کتنے اس کے ساتھی تھے. پھر انٹرمیڈیٹ تک پہنچتے پہنچتے آدھے شاید نہ رہ گئے ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور ڈاکٹری شاید پورے کلاس میں وہ ایک اور دو ہوں، باقی کوئی نہ پہنچا ہوا ہے کہ نہیں قاری صاحب؟ تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو انسان پہلی چیز یہ ہے کہ یہ انسان یقین رکھے کہ یہ جو ہم کو نعمت ملی ہوئی ہے کس کی طرف سے ہے؟ خالص اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی بہادری اور کسی کا یہ ہنر یہ نہیں ہے کہ میرا باپ مالدار تھا اس لیے میں بھی مالدار ہو گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا باپ مالدار ہوتا اور اپنے کیا ہوتے ہیں؟ فقیر ہوتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ ان کا باپ مزدوری کرتا تھا وہ، اور آج ان کے ہاں لوگ مزدوری کر رہے ہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے نا؟ تو یہ خالص کس کی چیز دین ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. انسان کی اپنی بہادری، انسان کی اپنی حکمت کام نہیں دیتی. یہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے ساتھیوں. اسی لیے اسرائیل میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، شاید حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ یہ بتا کہ میں تیری نعمت کا شکریہ آخر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جو زبان دی ہے شکریہ ادا کرنے کی یہ بھی تیری دی ہوئی زبان ہے. میں الگ سے کہاں سے زبان لے آؤں جس سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ اور سب سے اہم یہ جو مجھے توفیق ملی ہے نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، شکر ادا کرنے کی، یہ خالص تیری توفیق ہے. اور تو میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکوں؟
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے داؤد اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تب تو سمجھو تو نے میرا شکریہ ادا کر لیا ہے. کیوں؟ اصل چیز کیا ہے؟ دل کا احساس ہے. انسان احساس. دوسری چیز انسان زبان سے اس کا اعتراف بھی کرے, دل سے مانے اور زبان سے اعتراف بھی کرے کہ ہاں بھائی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرو کہ ہاں بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے شکر کے الفاظ آپ نہیں سنیں گے. اللہ نے ان کو لاکھ نیکیاں دی ہیں اور ایک مصیبت آ گئی, بس اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بچہ لینا تھا, کوئی اور نہیں ملا تھا. یعنی اس قسم کا پتہ نہیں ہم نے کیا کام کیا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ نے مجھے بیمار کر دیا, سب لوگ تو وہی کام کرتے ہیں, نہیں بیمار ہو تو میں کیوں بھی. یعنی زبان سے اللہ کی ناشکری انسان شروع کر دیتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی, اگر ہمیں ایک مصیبت آئی بھی ہے تو اس طرح کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑا سا بدصورت پیدا کیا, بنایا. ٹھیک ہے, اگر خوبصورتی کے نعمت اسے نہیں ملی ہے تو باقی اور نعمتوں تو ملی ہوئی کہ نہیں ملی ہوئی. دونوں آنکھیں سلیم ہیں کہ نہیں سلیم ہیں, دونوں ہاتھ دونوں پیر سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زبان سے اس کا اقرار بھی کرے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے کہ اس کے مطابق انسان عمل بھی کرے. اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر رہا ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے نا, آپ روزہ رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ روزہ نہ رکھیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت, یہ شکریہ, اس کی جو ہے ناشکری کر رہے ہیں. آپ مسلمان ہیں کہ مسلمان نہیں ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. اللہ نے آپ کو قرآن جیسی مبارک کتاب دی, اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے, لیکن قرآن پڑھے ہی نہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تعویذ کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے, بس کچھ جزدان میں رکھ کر کے اوپر رکھ دو اور کچھ نہیں. آپ قرآن پڑھیں ہی نہیں. ذرا میں نام لے کر رہا ہوں, اس لیے سوچیں صبح سے شام تک آپ کو اخبار پڑھنے کا موقع ملتا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہر چیز دیکھنے کا موقع آپ کو ملتا ہوگا. دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ ہر آدمی کتنا وقت اس کے اوپر لگاتا ہے, ذرا سوچیں آپ. ہر آدمی ذرا سوچ لے. اور کہیں یہ دیکھ رہا ہے, کہیں الٹی, کہیں یہ, کہیں ادھر ادھر چیزیں دیکھ رہا ہے, نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر قرآن کتنی دیر پڑھ رہا ہے. یہ بھی سوچیں اتنی اس پر قرآن پڑھ سکتا ہے نہیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں ہے نا. قرآن کچھ مشکل نہیں, ویسے آپ ایسے کھولیے اور بٹن دبائیے, قرآن آپ کے سامنے آ جائے گا, ہے نا. ابھی میں بٹن دبا کے دیکھوں, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے, یہ دیکھیے قرآن, یہ دیکھیے قرآن کھل گیا نا. ایک صفحہ بھی پڑھا آپ نے اس کے اوپر, ذرا سوچیں. اللہ تعالی ہمارے اوپر مصیبتیں چاروں طرف سے کیوں نازل کر رہا ہے؟ ہر جگہ مسلم قوم کیوں پریشان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہی ہے. اس قرآن کا نام اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ اس موبائل میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس اس سے اچھا موبائل ہوگا اور نیا ہوگا, یہ تمہارے پاس 4-5 سال سے, اسی پر گزارا کر رہا ہوں میں, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے لیے ذرا سوچیں, یہاں پر جو ہمارے بھائی بیٹھے ہیں کتنی بار قرآن پڑھا ہے اس کے اوپر, اور آج حساب لگا لیں صبح سے لے کر کے شام تک کتنی بار اس پر گندی تصویریں دیکھی ہیں, اپنے بچوں سے بات کیا آدھا گھنٹے, حتیٰ کہ تعجب ہوتا ہے ساتھیوں, تعجب ہوتا ہے. اذان ہوئے 15 منٹ 20 منٹ ہو گیا ہے, لیکن لوگ وہیں جہاں شیطان کا گھر ہے بیت اللہ, وہیں کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. کس سے؟ ارے بیوی سے بات کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں صحیح؟ اس کے لیے آپ پاس وقت نکل گیا, لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں نکلا. آپ کو نکل سکتا ہے نہیں نکل سکتا؟ تو ضروری یہ ہے کہ اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ساتھیوں 3 طرح کیا جائے.
کس طرح؟ زبان سے اور دل سے، اور تیسری چیز عمل کر کے۔ اللہ نے ہم کو صحت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ دی ہے صحت نا؟ فرصت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ ملی ہے، لیکن نماز ہم نے کہاں تک پڑھی؟ ذرا سوچیں، صبح سے شام تک کتنی رکعت نماز پڑھی ہم نے؟ اگر ہم میں کا کوئی 4 وقت یا 5 وقت صرف فرض پڑھ لیتا، سمجھتا ہے بہت بڑا کمال ہم نے کیا۔ تو کمال کیا کیا؟ کون سا کمال کیا ہے؟ تو کمال تو یہ ہے کہ اس سے آگے ہٹ کر تم نے کیا کیا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو کام میں لگائے۔ یہ کان آپ کی نعمت ہے کہ نہیں نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے نا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع، اللہ نے تمہیں کان دیا ہے، والابصار، آنکھیں دی ہے، والافئدۃ، اور دل دیا ہے، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت دن اس سے متعلق پوچھے گا بھی تم نے اس سے جائز چیز دیکھا ہے کہ ناجائز چیز دیکھا، حلال دیکھا ہے کہ حرام دیکھا، اس سے پوچھے گا اس کے متعلق۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ کان، آنکھ اور دل، ان تمام نعمتوں سے متعلق قیامت میں سے پوچھا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ 3 طرح۔ اگر نعمت کا شکریہ نہ ادا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو انسان سے چھین لیتا ہے۔ شکریہ نہ ادا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے کفار مکہ سے متعلق کہا ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمها علی قوم۔ آج مکہ کے لوگ جو مکہ امن کی جگہ تھی لیکن انہیں امن نہیں ہے، بدر کے میدان میں 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ مکہ میں جو ہر قسم کی روزی انہیں ملتی تھی، 7 سال ان کے پاس ایسے گزرے ہیں، 7 سال ان کے اوپر ایسے گزرے ہیں کہ انہیں کھانے کے لیے چمڑا نہیں ملتا تھا۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ بھوک کی وجہ سے اوپر دیکھتے تو اندھیرا چھا جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جیسی نعمت ان کو ملی، مکہ جیسا شہر ملا، بیت اللہ جیسا گھر ملا، اللہ نے انہیں ہر قسم کی روزی دی، لیکن اس کی قدر نہیں کی ہے، لہذا ان کو دیکھ رہے ہو تم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے ساتھیوں تو وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتا ہے۔ وہ نعمتیں جو ہم سے چھینی جائیں گی ساتھیوں، ان کے اسباب کیا کیا ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں کہ بندہ ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے تو چھین جاتی ہیں۔ وہ اصل چیز تھی آج بیان کرنے کی، جو میں نہیں بیان کر سکا، مقدمے میں چلی گئی، انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ آخر وہ کون کون سی ناشکری کا اس کی صورتیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے اور اللہ تعالی ہم سے وہ نعمت چھین لے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں کے شکریہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو جن نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ کے عوض، ہماری بدعمالیوں کے عوض اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری نعمتوں کو نہ چھینے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔